بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضر برات، پچھلے جمعہ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی حقوق کے حوالے سے مضمون بیان کر رہا تھا، اور آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے نیا مضمون شروع ہوگا۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے ایک حدیث پاک جامع ترمذی کی پڑھ کے سنائی تھی، اس کی کچھ تشریحات باقی تھیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے اور کچھ اور بھی عرض کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسلم علی المسلم صدق، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور وہ حق بھی بیان کیے تھے۔ پہلا حق یہ تھا یسلم علیہ اذا لقیہ، جب وہ اس کو ملے تو سلام کرے۔ دوسرا میں نے بیان کیا تھا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور تیسرا میں نے بیان کیا تھا وَيُشَبِّهُ إِذَا عَطِسَ، جب اس کو چھینک آئے اس کا جواب دے۔ اس سے اگلا حق میں نے یہ بیان کیا تھا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اور اس کے بعد یہ حق میں نے بیان کیا تھا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ، اس کا جنازہ پڑھے۔ اور آخری حق میں نے یہ بیان کیا تھا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ 7 حق میں نے پچھلے جمعے عرض کیے تھے حدیث سے، جو مسلمان کے بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر ہیں، یعنی یوں سمجھو میرے آپ پر آپ کے مجھ پر، ہر آدمی جو اسلام کی اس باؤنڈری کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کی وضاحت کی تھی کہ یوں ہی آدمی اسلام کی باؤنڈری کے اندر داخل ہو گیا تو اس پر یہ حقوق اس پر بھی ہو گئے اور اس کے دوسرے مسلمانوں پر بھی ہو گئے۔ ان 6 چیزوں کی میں نے پچھلے جمعے وضاحت شروع کی تھی تو پوری نہیں ہوئی تھی کہ ختم ہو گیا تھا وقت۔ کچھ وضاحتیں کی تھی لیکن آج اور نئی وضاحت اس کی کرتا ہوں۔ پہلا یہ تھا کہ وَيُسَلِّمُ إِذَا لَقِيَهُ، جب وہ ملاقات کرے تو اس
اس کو سلام کہیں۔ اس کے بارے میں ایک وضاحت میں نے پچھلے جمعے کر کی تھی، آج ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم۔ جب السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلام کیا۔ یہ سلام پتہ کہاں سے آیا؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح کی تو اللہ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان فرشتوں کو سلام کہو، یا اللہ کن لفظوں سے کہوں؟ تو فرمایا کہو السلام۔ یہ حدیث میں تو السلام علیکم آپ پر سلام کی ہوگی۔ دوسرا اس کا عام فہم اپنے لفظوں میں ترجمہ یہ بنتا ہے تو سلام علیکم، یوں سمجھ لو کہ یہ دوائیا لفظ ہے، آپ پر سلامتی نازل ہو یا تو سلام علیکم کی بات ہے۔ اب جو وضاحت آج کے جمعے میں اس کی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے عرض کیا تھا علیکم السلام کیا کرو، ایک آدمی کو سلام کرو، مسلمان کو سلام کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم نے اسلام کیا اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، تو بھی سلامت رہے۔ ہو سکتا ہے جو اس نے کہا تو بھی سلامت رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، تیرے حق میں قبول کر لے۔ اور اسی لیے ہم اکثر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو یقیناً میرے آقا جواب میں کہیں گے تو بھی سلامت رہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا تو بھی سلامت رہے تو اس سے بڑھ کر اور دعا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے آقا پر سلام پڑھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ابو داؤد شریف کی صحیح سند کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے نا، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں بھی اس پر سلام بھیجتا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں نہیں، اس سے مناسب ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے سلام کرتا ہے نا میں اس کی سلامتی کی دعا کروں گا۔ تو جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ جا تو سلامت رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان دے سکتی؟ اسی نے پنجابی میں کہا کہ بگاڑے کا زمانہ اس دا، کی بگاڑے کا زمانہ اس دا، جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں، جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں۔ ہماری مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ ہے۔ یہ پڑھے کے تھے لیکن انہوں نے ساری زندگی کراچی میں گزاری، بڑا دین کا کام کیا، بلکہ دعوت اسلامی کے باریوں میں سے جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی جو یہی مولانا شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ محمد شفیع اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ بعد میں انہوں نے یہ نگران مقرر کر دیا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری انصاری صاحب کو، ان کو نگران مقرر کر دیا تھا، بنانے والے یہ لوگ تھے۔ تو حافظ محمد شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلسوں پہ جاتے تھے تو دوسرے مذہب والوں نے حملہ کر دیا، زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہوئے تو اسپتال میں داخل رہے، کیونکہ جو ہر مسلک میں تشدد لوگ ہوتے ہیں دوسرے مسلک والے کب پسند کرتے ہیں، ہمیں کب دوسرے مسلک والے پسند کریں گے؟ نہیں پسند کرتے، تو کچھ تو صرف دل سے برا جانتے ہیں،
کچھ زبان سے برا کہتے ہیں، کچھ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیمیج کر دیا جائے، جسمانی طور پہ ڈیمیج کر دیا جائے۔ تو مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر جب حملہ ہوا تو جیب کو اسپتال میں داخل رہے، جب شفا جاب ہو کے واپس آئے نا تو فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا تو میرے بیٹے کہنے لگے ابا جی اب آپ جلسوں پہ نہ جایا رہنے تو، اور بیوی کہنے لگی میرا زیور بیچ لو، زیور بیچ کر کوئی دکان بنا لو، دکان کیا کرے، میں فلم میں نہ جایا کرے، خطرہ رہتا ہے۔ فرمانے لگے میں بڑا پریشان ہوں، میں رات کو سویا جب چارپائی پر لیٹا تو میں نے سوچا میں نے اتنے سال لگا کر دین کی تعلیم حاصل کی، اب میں یہ لائن چھوڑ کر دکانداری کر لوں کہ دکانداری تو وہ بھی کر سکتا ہے جس نے 1 سال بھی نہ پڑھا، میرا تو سارا علم ضائع ہو جائے گا، مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن گھر والے بھی رشتے دار بھی مجبور کر رہے ہیں چھوڑو اس کو۔ شیخ فہمی سے تعلق تھا، آپ جانتے ہیں شیخ فہمی تو بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کے دکان بنا لو کاروبار کرو، چھوڑ دو اس کو، جان لیوا ثابت ہوگا یہ آپ کا کام۔ فرماتے ہیں میں رات کو اسی پریشانی کے بعد یاد سنا تھا، میں نے تو دین اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کے دین کی اشاعت کروں گا، آگے پھیلاؤں گا، لیکن کیا کروں یہ معاملہ بڑھ گیا اور گھر والے مجبور کرتے ہیں کہ چھوڑ دو دکان بنا لو، کوئی اور کاروبار شروع کر دو، رہنے دو دین کی تبلیغ کو، کیا کروں؟ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوں ہی میری آنکھ لگی اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، میری آنکھ لگی اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، فرمایا آپ محمد شفیع نہیں دین کا کام کرو، اب ہم تمہاری رکھوالی کریں گے، خود رکھوالی کریں گے تمہاری، تم یہی کام کرو۔ تو فرماتے ہیں پھر میں بے فکر ہو کر جانے لگ گیا، کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کر دیا ہے کہ تم بے فکر ہو کے کرو، اب ہم تمہاری رکھوالی خود کیا تو کی بگاڑے کا زمانہ اوستا، کی بگاڑے کا زمانہ اوستا، جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں، جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں۔ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ تمہیں دعوت پہ بلائے مسلمان تو اس کی دعوت کا قبول کرو۔ اب یہ بات صرف مسلمانوں کی ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، اس نے مجھے دعوت دی، اب میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے نبی نے جو حقوق بیان کیے یہ مسلمان کے مسلمان، عیسائی یہودی سکھ ہندو اس کے تم پہ کوئی حقوق نہیں سمجھتے، وہ دعوت دے تم کہہ سکتے ہو میں نہیں ہوں، تم گناہ گار نہیں، مر جائے اس کے جنازے کے لیے نہیں، اس کی تیمارداری کرنا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں، گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو مسلمان دعوت کرے تو پھر جو میں نے پچھلے دن میں عرض کیا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم وہاں دیکھو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں جانا ضروری تھا، اب وہاں رکنا ضروری نہیں، واپس تاکہ تم اس گناہ میں شامل نہ ہو سکو جو وہاں ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، تم نے آگے سے کہنا ہے یرحمک اللہ، الحمدللہ اللہ کی تعریفیں، اللہ کا شکر ہے، اور آگے سے تم نے کیا کہنا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے، وہ آگے سے کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت کی راہ پر گامزن کرے۔ تو
یہ دعائیں اسلام سکھاتا ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن ہم دعائیں دیتے ہی نہیں، کسی کو دعا دینے میں نہ خرچہ نہ کوئی خرچہ، کوئی چیز نہیں بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے، اس میں مجھے بتاؤ کون سا خرچہ ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تم کسی دوسرے کے لیے مانگتے ہو نا، اچھی دعا، وہ اس کی طرف بعد میں جاتی ہے پہلے تم کے ذکر۔ تو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ مسلم کی حدیث ہے ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا، فرمائے گا مرے تو فلم تعدنی، وہ میں بیمار ہو گیا تھا، تم نے میرا پتہ نہیں لیا۔ آپ کی حدیث کی لفظ ہے مرے تو فلم تعدنی، میں بیمار ہو گیا تھا، تم میری عیادت کو نہیں آئے۔ وہ آگے سے کرے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، عیادت تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو کائنات کا رب ہے، یہ تو تیری شان ہی نہیں کہ تجھے بیماری لگے، تو بیمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، تجھے پتہ ہے نا میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی اجازت کو نہیں کیا، تجھے جانا چاہیے تھا، اگر چلا جاتا۔ فرمایا لو اتہ لوجدتنی عنده، فرمایا اگر تو اس کی عیادت کو چلا جاتا کہاں مجھے بیمار، یعنی میری رضا پاتا، میں تجھ پر خوش ہو جاتا۔ یہ جو تم بیمار کی بیمارداری کے لیے جاتے ہو نا، یہ معمولی بات نہیں، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سنت طریقہ کیا بتایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ، اور بھی طریقے بتائے حدیث میں، اور طریقے بھی ہیں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو فرمایا کلمہ خیر کے۔ اب کلمہ خیر کیا ہے؟ اللہ تجھے شفا دے، اللہ تجھے صحت دے، اللہ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تجھے آرام دے دے گا، اس طرح کی حوصلے والی باتیں کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں پہلے ہم جاتے ہیں، اگر چلے گئے تو کہتے ہیں یار یہ جو تجھے بیماری ہے نا، یہ ہمارے فلاں کو بھی تھی، ویسے وہ تو مر گیا تھا، اچھا اللہ کے گھر میں کمی کوئی نہیں ہو سکتا، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ مایوسی والی بات ہے، مایوسی والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اور اس سے ہم کر دیا کرتے ہیں اللہ تجھے شفا دے، شفا کا معنی ہے اللہ تجھے تندرست دے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تجھے شفا دے، شین پر زبر پڑتے ہیں۔ عربی اتنی محتاط زبان ہے، ایک زیر زبر کا فرق پڑنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب ہم فاتح پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یادوں لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر کوئی انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھتے، علماء فرماتے ہیں کفر، ترجمہ بدل جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے نام دیا۔ دیکھو ایک حرف، ایک زیر زبر بدلنے سے کہاں اسلام کا، کہاں آدمی کفر کا پہنچ۔ تو یہ عربی زبان بڑی محتاط زبان ہے۔ تو یا تو شفا کہو، جب تم شفا کہتے ہو شفا کا معنی تو قبر ہے، اللہ تجھے قبر دے تم دعا رہے ہو، حقیقت میں یہ دعا نہیں ہے تو بد دعا ہے۔ اللہ تجھے گڑھا دے، اللہ تجھے قبر دے۔
نہیں، اگر آپ شفا نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم پنجابی میں کہتے ہیں اللہ تندرستی دے، اللہ تجھے آرام دے، اس طرح کی دعا دے۔ اور اگلی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اذا دخلتم المریض، جب بیمار کے پاس جاؤ کلمہ حق بولو، فرمایا کلمہ خیر بولو، فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكُمْ، فرمایا اس سے اپنے لیے دعا کرو، بیمار سے اپنے لیے دعا کرو۔ اب آقا علیہ السلام نے حدیث بیان کر دی، بیمار کی خبر لینے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں مجتہدین کی کیا ضرورت ہے، فقہا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو، حدیث سمجھا ہی فقہا سکتے ہیں، مجتہدین سکھا سکتے ہیں، تو کیا صرف ترجمہ پڑھ کے حدیث آ جاتی ہے، سادہ ترجمہ پڑھ کے حدیث آتی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ دعا کا دعا الملائکہ دے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، یعنی اتنی قبولیت کے قریب ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے جب آدمی تکلیف میں ہو، بیماری میں۔ آپ پتہ لینے گئے بیمار کا، آپ اسے کہیں یار میرے لیے دعا کریں، تو وہ آگے سے کہہ رہے میں نہیں کرتا، تجھے پتہ نہیں میں تو تکلیف میں ہوں کہ مجھے دعا کا کہہ رہتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تو مجتہدین فقہا فرماتے ہیں اس سے یہ نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرو، بلکہ اس کے پاس جا کر اس کو اتنی دعائیں دے دو جواب میں وہ تمہیں دو۔ کیسا طریقہ ہے؟ بجائے اس کے اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو دعائیں اتنی دے دو وہ جواب میں خود ہی تمہیں دعا کرو۔ اب یہ بات حدیث میں تو نہیں ہے، یہ طریقہ کنہوں نے بتایا؟ یہ مجتہدین نے، یہ فقہا نے، جو کہتے ہیں ہمیں فقہا کی ضرورت نہیں ہے، مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کرو عمل کیسے کرو؟ آقا علیہ السلام کی حدیثوں کا نچوڑ تو محدثین نے نکالا، فقہا نے نکالا، مجتہدین نے نکالا۔ تو اس لیے یہ کہنا اتنا شارٹ کٹ دین ہمیں نہیں چاہیے کہ تم ڈائریکٹ حدیث پڑھ لو گھر بیٹھے، نہ کوئی فنون پڑھا نہ کوئی علوم پڑھے، ابتدائی کتابیں پڑھی کوئی نہیں، ڈائریکٹ حدیث پڑھ لی، ڈائریکٹ ہی قرآن پڑھ لی۔ جب ڈائریکٹ پڑھیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اب طریقہ بتایا کہ تم اس کو دعائیں دو تو تمہیں دعا دیں۔ اچھا جو آدمی دین پڑھا ہے تھوڑا بہت اس کو دین کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے نا وہ ایٹومیٹکلی ہر آنے والے کو دعا دیتا ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ میری دعا قبول ہوگی، تو ہر آنے والے کو جب کوئی آدمی پتہ لینے جاتا ہے کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربانی کرے، تو میرے تکلیف میں میرے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، کوئی نہ کوئی دعا کو ایٹومیٹک دے دیتے ہیں۔ لیکن جو ان پڑھ آدمی ہے وہ دعا نہیں دیتا، اس سے دعا لینے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں اپنے والدین سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو خوش اتنا کر دو کہ وہ خوش ہو کے تمہیں دعائیں۔ ویسے تو والدین اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بدعا نہیں کرتے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا بیٹا فوت ہو گیا، جب بیٹا فوت ہوا دفن کرنے کے بعد لوگ چلے گئے، وہ قبر پہ کھڑا ہو گیا، آسمان کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا میرا بیٹا تھا، تیرا بندہ تھا میرا بیٹا تھا، یا اللہ تو نے اس کو اپنے پاس بلا دیا، چونکہ میرا بیٹا تھا کچھ حق مجھ پہ میرے بھی تھے، میرے حقوق اس پر تھے، اور تیرا بندہ تھا تیرے حقوق بھی اس پر تھے، یا اللہ ایسے کرتے ہیں جو میرے حقوق اس پر تھے وہ میں نے معاف کر دیے، اور جو تیرے حقوق تھے اپنی رحمت سے تو بھی معاف کر۔ والدین تو دعائیں دیتے ہیں، بدعا نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے والدین کبھی بھی بدعا نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ اولاد کے حق میں میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ ہم کبھی کس کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، تو جس کے ماں باپ گھر میں موجود ہے اس کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، تو اپنے ماں باپ سے کروائے۔ اولاد کے حق یہ نبی
پاک کی حدیث ہے، اور کسی کے بارے میں میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ فلاں کی دعا تمہارے حق میں بڑی قبول ہے۔ ماں باپ کا نام لے کر جو میں تمہارے ماں باپ کی جو دعا ہے نا وہ اولاد میں حق میں مقبول ہے، وہ رد نہیں ہوگی۔ تو دعا لیا کرو ماں باپ کی۔ آپ کہیں گے جی جس کا ماں باپ قبروں میں چلا گیا وہ دعا کیسے لے؟ وہ بھی لے سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وہاں حاضری دے، ان کے لیے دعا کرے، اس کے لیے دعا کرے، طریقہ پھر بھی ہے۔ اور اس کے بعد جنازہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے جنازے کی اتباع کریں، یعنی جنازہ پڑھیں۔ اب ہم لوگ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے ہم جنازے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تمہارا جنازہ پڑھنے سے اس کا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ اور ہمارا کیا فائدہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 100 مسلمان شامل ہو جائیں، جنازہ پڑھ دیں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں، اللہ پڑھنے والے کو بخش دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 مسلمان شامل ہو جائیں اس کے لیے دعا مانگ دیں، اللہ اس پڑھنے والے کو بخش دیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس مسلمان کے جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفحے پڑھ جائیں، فرمایا اس مرنے والے مسلمان پر جنت واجب پڑھ جائے۔ اب یہ اس کا فائدہ ہوا ہماری وجہ سے، اور ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کبھی یہ سوچا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسلام جس کام کا تمہیں حکم دیتا ہے نا، کوئی حکم ایسا نہیں جس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اسلام جس چیز سے منع کرتا ہے، کوئی چیز جس اسلام نے منع کیا اس میں تمہارے نقصان کا آپ کوئی دیکھ۔ مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مشق کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر کوئی پانی نہ پی، منع کیا تھا۔ اب تو وہ مشقوں کا رواج ختم ہو گیا، ویسے اب ٹوٹیاں ہیں کیونکہ ساتھ منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے وجہ کیا بیان کیا؟ اب منع کر دیا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک آدمی مشق کے منہ کو، اب یہ جو موجودہ نسل ہے اس نے تو شاید مشقیں نہ دیکھی ہوں گی، جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھی ہے مشقیں، وہ چمڑے کی ہوتی ہے، اس میں پانی ڈال کر لوگ گھروں میں پانی دیا کرتے ہیں، اور جو پانی دیتا تھا اس کو ماشکی کہا جاتا تھا۔ تو ایک آدمی مشق کا منہ تھوڑا سا کھول کر اس کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے لگا، اندر سے صاف نہیں ہوا کیونکہ پانی بھرا جاتا تھا نہر سے، اور اس میں صاف تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی منع فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو برتن ٹوٹا ہے، مثال کے طور پہ پیالی ہے، گلاس ہے، اس کا کنارہ تھوڑا سا برا ہوا ہے، یا اس میں تیل جس کو کہتے ہیں تیڑ آ گیا، اس کو استعمال سے میرے نبی نے منع فرمایا۔ اس کو پھینک دو، اس کو استعمال نہ کرو۔ کیا وہ پلیت ہو گیا؟ نہیں، پھر اس میں کیا ہے؟ جو آج ڈاکٹروں نے 1440 سال بعد 44 سال بعد تحقیق کی ہے، میرے نبی نے 1444 سال پہلے یہ کہتے ہیں جی برتن جہاں سے ٹوٹا ہو وہاں گندگی ٹھہر جاتی ہے اور اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کی تحقیق آپ آئی ہے میرے نبی نے 1400 سال پہلے۔ تو پتہ چلا جس سے میرے آقا روکتے تھے، اسلام نے جس سے روکا ہے آپ اس کی تحقیق کر لیں، اس میں ہمارا نقصان تھا اس لیے روکا، اور جس کا حکم دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے اس لیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ، فرمایا اس کے جنازے میں شامل ہوا کرو۔ میں نے بتا دیا تمہارے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا یہ فائدہ ہوا، اب ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازہ پڑھ کے واپس آ
आगे से बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया जनाजा पढ़ के सिर्फ वापस आ गए, दफन में शरीक नहीं हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको एक किरात सवाब मिलता है। अब साहबा ने अर्ज़ किया कि किरात कितना बड़ा होता है? फरमाया तुमने मेरा बहुत पहाड़ नहीं देखा। अब जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह सरकार का सबका सबको दिखा देगा। मरने से पहले पहले अल्लाह सबको दिखा देगा। अब वो जो बहुत पहाड़ है वो कितना बड़ा है, जिन्होंने देखा वो जानते हैं। अगर आदमी पैदल उसके इर्द गिर्द घूमना चाहे तो थक जाता है, और ऊंचा भी बड़ा है। उस बहुत पहाड़ के बराबर गोया कि उसको सवाब का एक ढेर मिल जाए जिसने जनाजा पढ़ा। और बुखारी से दूसरी दीजिए है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मोमिन मुसलमान किसी का जनाजा पढ़ता है, जनाजा भी पढ़ा, दफन में भी शरीक हुआ, फरमाया उसको 2 किरात कर सकता। अब 2 किरात का क्या मतलब? यानी बहुत पहाड़ के बराबर 2 सवाब के ढेर उसकी खातिर में। अब तीसरी हदीस इब्ने माजा, अबू दाऊद और मिशकात शरीफ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मुसलमान फौत हो जाए, जो आदमी उसके गुस्ल में भी शरीक हो, कफन में भी शरीक हो, उसका जनाजा भी पढ़े, दफन में भी शरीक हो, मरने वाले के अंदर कोई ऐब था लेकिन वो उस पर पर्दा डाल दे, किसी को न बताए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब वो आदमी कल अपने वापस लौटेगा, इस हाल में लौटेगा, गुनाहों से इस तरह पाक होगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। जद्दा भी वो जनाजा पढ़ा, जनाजे में इत्तिबा करे, उसका जनाजा पढ़े। अब अगली बात सुनो, हदीस में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मरने वाला नेक हो उसको अल्लाह बख्श दे, तो हदीस में आता है अल्लाह उसको इनाम क्या देता है, और भी देता है, और एक इनाम ये भी देता है जिसने उसका जनाजा पढ़ा होता है ना, अल्लाह उन सबको बख्श देता। जिन लोगों ने जनाजा पढ़ा धोबी घाट के ग्राउंड में, बकी असल हुजूर किबला सैयदी वसलमी किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ जो उलमा कराम बड़े बड़े उलमा पूरे पाकिस्तान से जनाजा पढ़ने के लिए आए थे, उनके लफ्ज़ क्या थे? वो कहते थे हम जनाजा इसलिए पढ़ने नहीं आए कि इनकी बख्शिश हो जाए, हम तो इसलिए आए हैं हमारी बख्शिश हो जाए। तो नेक आदमी अगर मरने वाला नेक हो अल्लाह उसको बख्श दे तो उसके जनाजा पढ़ने का फायदा हमें क्या होता है, उसके सदके अल्लाह सबको बख्श दे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह शरह सुरूर में इसी हदीस की वजाहत करते हुए एक वाक़या नकल करते हैं। वैसे आमतौर पर वाक़यात कम सुनाता हूँ, ज़्यादा हदीस का सहारा लेता हूँ, लेकिन वजाहत के लिए सुना देता हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी नब्बाश था। नब्बाश अरबी में नब्बाश कहते हैं कफन चोर को। तो उसका काम क्या था, वो कब्रों से लोगों के कफन उतार देता था, कफन उतार कर वो दुकानों पर वापस कर देता। अल्लाह माफ करे कई मज़ारों पर ऐसा होता है, कफन तो नहीं उतारते लेकिन जब हम जाके फूल डालते हैं ना, खासकर जो हाथ में होते तुम डाल देते हो ना, तुम डाल के आ जाते हो। दरबारों पर ही ऐसे माफिया मौजूद है, वो उसी तरह उठा लेता है, उठा कर फिर उसी पर पहुँचा देता। तुम तो आ जाते हो। खुद मेरे साथ ऐसा होता। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो मज़ार अब बड़ा हुआ है ना, वकाफ ने काफ़ी बेहतरीन बना दिया। पहले बड़ा सादा सादा था, बड़ा सादा सादा था। जब मैं पहली मरतबा हाथ हुआ ना, तो मैंने फूल लिए, हाथ से लिए, मैंने वो मज़ार पर डाल दिया। तो मैं जगह देख रहा था कहीं जगह मिल जाए वहाँ नफल पढ़ने का। अभी मैं देख ही रहा था तो एक आदमी आया, शापर में उसे फूल का उतार कर शापर में डालने शुरू कर दिया। मैं उसको देख कर रहा करता क्या है, वो सीधा दुकान पे चला गया, फूल वाली दुकान पर, और उसने ले लिया। मैंने कहा ये क्या?
اس سے میں ناراض ہوا. میں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو بھائی؟ ایک آدمی عقیدت سے پھول ڈالتا تو اسی پھول کو اٹھا کر وہاں دکاندار کے پاس لے جاتے. تو میں نے ادھر ادھر لوگوں سے بات کی. ایک آدمی کہنا کہ وہ اندر بیٹھا ہے, ایک بزرگ سے جا کے بات کرو نا, اس کے ساتھ بات کی جا کر. مجھے یوں لگتا تھا وہ بھی اس کام میں ملوث ہے. مجھے کہنا لگا جاؤ اپنا کام کرو. کسی نے نہیں سنی. تو ایسا کام بعض مزاروں پر اب بھی ہوتا ہے. داتا صاحب دیکھ تم دینے کے لیے جاتے ہو, تم جلدی جلدی وہ دیکھ والے کو پیسے دے دیتے ہو. یار میری طرف سے دیکھ دو. ان کا اپنا ایک ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے 200 روپیہ میں تقسیم بھی کر دیتا ہوں. دیکھ والے نے بھی پیسے لے لیے اور تقسیم کرنے والے نے 100 روپیہ لے لیا, میں تقسیم کر دیتا ہوں. وہ دیکھتا تمہاری طرف ہے. جب تم ادھر ادھر ہوئے وہ دوبارہ دیکھ اسی دکان پہ چل گئے. تو اس لیے یہ بات بتانے کا مقصد کسی کی شکایت لگانا نہیں, کہ تمہیں بتانا مقصد ہے کہ اگر تمہیں وہاں جا کر دیکھ تقسیم کرنے کا پروگرام ہو تو اپنے ہاتھ سے تقسیم کرو. یہ نہ کہو کہ یہ 100 روپیہ لے لو تقسیم کر دینا, وہ دوبارہ واپس لے. وہ کھاتے تو حرام ہے لیکن تم کوشش کرو وہ حرام نہ کھا سکے. تو وہ کفن چور جو تھا وہ کفن اتارتا تھا. ایک نیک عورت فوت ہوئی اللہ کی طبیعت, وہ باپ پڑتا رہتا ہے. نیک عورتوں کی نشانی یہ ہے وہ باپ پڑتا رہتا ہے. جیسے آج کل ہمارے کلچر چل چکا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم سب کو اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. بھی تم پر پڑتا ہے. میں تو گورنمنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو ہیلمٹ نہیں آپ پہنتا اس کا چلان کرتے ہو, کوئی ایسا بھی قانون بناؤ کہ جو عورت سر پر دوپٹہ لے کر بغیر پردے کے جا رہی ہے اس کا بھی چلان ہوتا ہے. کوئی ایسا بھی قانون بناؤ. تو جب وہ عورت مرنے لگی اس نے کہا میرا جنازہ رات کو لے کر جانا, کیونکہ رات کو پردہ زیادہ ہوتا ہے. یہی حکم سیدہ زہرا نے بھی فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو لے کر جانا, کیونکہ رات کا ایک اپنا پردہ ہوتا ہے اندھیرے کا. تو اس عورت نے کہا میرا جنازہ رات کو لے کر جانا, کیونکہ دنے کسی نے مجھے دیکھا نہیں, میرا جنازہ بھی کسی کو نظر نہ آئے رات کا میرا. لے گئے, جنازہ پڑھا, اور وہ کفن چور نے سوچا رات کا وقت ہے, اتنا بڑا پرسوان ہے, میں کہاں تلاش کرتا پھر چلو ساتھ جنازہ پڑھتا ہوں, پتہ چل جائے گا یہ کہاں لے کر جاتے ہیں. جب وہ لے کر گیا دفن ہو گئے, لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا. جب لوگ واپس آ گئے وہ پھر چلا گیا, جا کے قبر کھولنی شروع کر دی. جب قبر کھولی اس کے کفن کو ہاتھ ڈالا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں وہ اللہ کی نیک بندی بولتے ہیں, جو اس نے لفظ بولے علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں سبحان اللہ رجل مغفور یاخذ کفن مغفورۃ. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے, ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن کھینچ اس نے وہی چھوڑ دیا. کہنے لگا بیٹی تو نیک تھی, تو بخشی گئی, میں نے تو ساری عمر کفن چوری کی, میں کیسے بخشا گیا. اس نے کہا تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا, پڑھا تھا. اس نے کہا بس میرے اللہ نے مجھے بخش دیا, اور پہلا انعام مجھے یہ دیا جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے اس کو بخشا. تو میرے بھائی اس لیے سے جنازہ پڑھنے مسلمان کا جایا کرو کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اللہ اس کو بخشے گا. اگر اس کو بخش دیا تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی بخشے گا, اللہ اس کو بھی بخشے گا ہمیں بھی بخشے گا. تو فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِلَىٰ مَاتَ, جب وہ مرے اس کا جنازہ پڑھا جائے. وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے. اب ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں, ہمیں سکون ملے, تو آپ مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھا کرو. آپ کے ارد گرد کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں تو نہیں, تیرے گھر میں پنکھا ہے اس کے گھر میں پنکھا نہیں, اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو اس کو پنکھا دے دو گرمی کا موسم. اس کے پاس گرمیوں والے کپڑے نہیں ہیں, وہ موٹے کپڑے پہنے پھرتا ہے, اس کو کپڑوں کا ایک سوٹ لے دو گرمی کا. یہ تو تم کر سکتے ہو.
تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. آج بھی اسی حدیث پر ہی سارا جمعہ لگ گیا. تو انشاءاللہ اگلے جمعے مضمون اور شروع کریں گے. تو آخر میں یہ بات کروں گا کہ